اور 9 ذوالحج نو جو جانور پیدا ہویا اس دی قربانی 10 ذوالحجہ نو جائز ہے، چونکہ وہ سال 9 ذوالحج نو پورا ہو گیا۔ مثلا ایک بکری دا بچہ پیدا ہویا پچھلے سال 9 ذوالحجہ نو، اور اج 10 ذوالحجہ ہے، کل 9 ذوالحجہ نو اس دی عمر پوری ہو گئی۔ اور اگر کوئی بچہ پیدا ہویا 10 ذوالحجہ نو پچھلے سال، تو اس واری وہ 10 ذوالحجہ نو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، 10 نو وہ سال مکمل ہو سی، 11 ذوالحجہ نو اس کی قربانی کرنا روا اور جائز ہے۔ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے ایسے جانور دی کہ جڑا پچھلے سال 11 ذوالحجہ نو پیدا ہو جائے، تو اس سال 11 ذوالحجہ نو اس دا سال مکمل ہو گئی سی، تو اس دی قربانی 12 ذوالحجہ نو کیتی جا سکتی ہے، چونکہ ایک سال دا پورا ہونا لازم ہے۔ دندہ ہونا جڑا 2 دانتا آتے دندہ ہونا اس واسطے ہے، اور اس صورت ہے کہ جس لے عمر دا یقین نہ ہوئے بھئی جانور دی ایج کتنی ہے، جانور دی عمر کتنی ہے۔ اگر کیلے دا جانور ہوئے، گھر دا جانور ہوئے، چھوٹا جانور 1 سال دا مکمل ہو ونجے تو اس دی قربانی جائز ہے، بے شک اس دے دند اجن تک نامی ڈٹھے ہو میں دندہ نامی ہو جاؤے۔ اور اس طرح گائیں مجھے یعنی گاوا ڈھور اس دے جس لے 2 سال او دی عمر پوری ہو جاوے، او دندہ نامی ہوئے تو اس دی قربانی جائز ہے۔ عمر دا یقین ہوئے، گھروگی ہوئے، یقین ہوئے، مالک یقین دہانی کرائے، یا خود اپنے کیلے دا اور اپنا گھر دا پالتو جانور ہوئے، اس دی عمر دا یقین ہوئے تو اس دی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اٹھ ہے، اٹھ دی عمر جس لے 5 سال مکمل ہو جاوے، تو اس دے موڑ او دنداں دی جڑی علامت تھی وہ ظاہر نامی ہوئے، تو جس لے 5 سال اس دی عمر مکمل ہو جاوے اس دی قربانی جائز ہے۔ اور آخری گزارش اس حوالے نال کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ تواڈے چ جڑا قربانی کرن دا ارادہ کرے، مڑو ذوالحجہ دا چن نظر آوے تو قربانی کرن تک اپنے وال اور اپنے نو نہ کٹواوے۔ یہ جڑا حکم ہے یہ مستحب ہے، یعنی یہ والاں دا روک لمنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کٹوا لیندا ہے، وال کٹوا لیندا ہے، کوئی اگر نو لا لیندا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہو سی، لیکن جیڑا اس نو ثواب ملنا ہی اس ثواب تو محروم ہو سی۔ اور اتنی محرومی ہی ساڈے واسطے کافی ہے کہ دنیاوی اعتبار دے نال اسی ایک ذرا برابر بھی خسارہ اور نقصان برداشت نہیں کرتے، تو اخروی لحاظ نال بھی کوشش کرنی چاہیے بروز قیامت جڑا ثواب ساڈے کام آمنا ہے، آخرت دے وچ یہ ثواب ساڈے کام آمنا ہے، او دے واسطے بھی ضروری ہے کہ ایسا یعنی اخلاقی ضروری ہے کہ ایسا اہتمام کیتا جاوے کہ وہ ثواب ساڈا ضائع نہ ہوئے۔ اور اسلام ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے اسلام دے اندر، جتنا کوئی مشقت والا عمل ہوتا ہے، جتنا کوئی مشکل عمل ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر سردی دے وچ ایک شخص یخ ٹھنڈے پانی نال وضو کر رہا ہے، تو اس ٹھنڈے پانی نال وضو کرن دا اس نو عام دنوں دے وچ نارمل پانی نال وضو کرن دی نسبت زیادہ ثواب مل سی۔ اگر گرمی دے وچ کوئی شخص سخت گرمی وچ گرم پانی اس نو میسر ہے، ٹھنڈا پانی اس نو نہیں ملدا پیا، اور موسم گرم ہے، لائٹ نہیں، اور اس شدید سخت موسم دے وچ وضو کر کے نماز پڑھدا پیا ہے، تو اس نو نارمل حالات دی نسبت اس دا ثواب زیادہ مل سی۔ یعنی جدو سیزن بدلدا ہے، موسم بدلدا ہے، اور دورانیہ جس عمل دا زیادہ ہوندا ہے، یعنی ڈیوریشن زیادہ ہوندا ہے، اور موڑے دا جڑا حتمی اصل دی جڑی بنیاد ہے وہ ہے ارادہ اور اخلاص۔ یہ 3-4 چیزاں ہیں، یعنی ارادہ، اخلاص، اور اس دا دورانیہ کتنا ہے، موسم کیسا ہے، دن کیسے نے۔ تو انہاں 3 چیزاں نو 4 چیزاں نو اگر مد نظر رکھیا جاوے، ذوالحجہ دا اتنا اہم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور بالخصوص ذوالحجہ دے پہلے 10 دن نہایت ہی اہم اور بابرکت ہیں۔ تو انہاں 10 دنوں دے وچ
اس واسطے وال نہ کٹنے کٹامنے، حجامت نہ کرنی، خط نہ کرامنا اور اپنے ناخن نہ تراشنے، اس واسطے کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ایسا حکم ہے کہ بے شک جڑا مستحب دا درجہ رکھدا ہے اس واسطے اپنی حجامت نہ کرنی کرامنی اور ناخن نہ کٹمامنے کہ مینوں ثواب مل سی۔ تا ظاہر ہے کہ ایک منٹ دا بھی اسلام وچ عمل ہوئے اس دا بھی ثواب ملدا ہے، تے اے منٹ دا عمل نہیں، اے کم از کم بالعموم 10 دنوں دا عمل ہے۔ اگر منٹ چ اتنا ثواب ملدا ہے 10 دنوں دے وچ اللہ رب العالمین اس دا کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کتنا زیادہ اس دا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مڑ اگر موسم سخت ہوندا ہے، شدید ہوندا ہے، شدید موسم وچ، سخت موسم وچ اگر کوئی شخص خط نہ کرائے تو اس کو بے چینی راندی ہے، بے قراری راندی ہے۔ سردیاں دے دنوں دی نسبت یعنی گرمیاں دے وچ خط نہ کراونا عام طور تے طبیعت وچ تنگی محسوس ہوندی ہے، وہ جتنی بے قراری، بے چینی اور تنگی محسوس ہوندی ہے اتنا ہی خالق کائنات اس دا اجر زیادہ عطا فرمائندا ہے۔ یعنی اسلام دے وچ ایک قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جتنا جس عمل وچ مسلمان نو مشقت آمدی ہے، مشکل در پیش آمدی ہے، او دا ثواب اس مشکل اور مشقت دوتے عمل کرن دی وجہ تو او دا ثواب ود ویندا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ بظاہر عمل تھوڑا ہوئے اور لگے کہ مستحب ہے اور اس دا کرنا فرض واجب نہیں، اگر نہ بھی میں کراں تو میں اجازت ہے، پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور ایسا عمل، یعنی میں ضرور دا لفظ بول رہے ہیں اخلاقی لحاظ نال، شرعاً یعنی وہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی سانو کوشش کرنی چاہیے کہ کیا پتہ کہ اس سے عمل دی بنیاد تے ہی مالک کرم فرما دے وے، کیا پتہ اس سے عمل دی بنیاد تے ہی مالک کرم فرما دے وے۔ تے ظاہر ہے کہ 10 دنوں دا عمل ہے اور مڑ یہ مسلسل عمل ہے، یعنی یہ دا درمیان وچ وقفہ کوئی نہیں، جس طرح روزہ ہوندا ہے نا، روزے دا درمیان وچ وقفہ کوئی نہیں ہوندا، تو روزہ مڑ بھی ایک دن دا ہے اور گھنٹیاں دا ہے، اور یہ پورا عشرہ ہے، پورے 10 دن ہیں، یہ دے وچ وقفہ کوئی نہیں، سٹاپ کوئی نہیں، یہ دا درمیان وچ گیپ کوئی نہیں، تسلسل دے نال ایک عمل آ رہا ہے، اور اس واسطے آ رہا ہے کہ اے مسلمان کہ تو بے شک نہیں جا سکیا، حج تے نہیں جا سکیا، تو لکھاں دے خرچے نہیں کر سکیا، تو اپنی آبادی وچ تو رہ رہے ہیں اور اپنی آبادی وچ تو عید پڑھدا پیا ہے اور اپنے ہی گھر تو قربانی کرنی ہے، لیکن ایک گویا کہ دی متعدد حکمتاں دے وچوں ایک حکمت رکھی گئی ہے کہ چلو تو حج تے نہیں جا سکیا، تو جس طرح حج کرن والا حالت احرام وچ ہوندا ہے اور نو نہیں لا سکدا، خط نہیں کرا سکدا، وال نہیں کٹوا سکدا، جویں حاجی اتھے مکہ شریف دے وچ مناسک حج ادا کرن دے دوران حالت احرام وچ یعنی محرم ہوندیاں جس طرح وہ ناخن نہیں کٹوا سکدا، وال نہیں لا سکدا، اے مسلمان جویں او حالت احرام وچ جڑیاں پابندیاں دے وچوں گزر رہا ہے، تو اپنے گھر وچ انہاں پابندیاں دے وچوں گزر جا، تو حاجی نہ صحیح پر حاجیاں والا شکل اور روپ تا بنا لے۔ تو خالق کائنات نے کیسا انتظام کیتا ہے، اور اس شعر دوتے اپنی گفتگو مکمل کرساں کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ چنگیاں دی شکل بناونا بھی اللہ نو پسند ہے، اچھیاں دی شکل بناونا بھی اللہ نو پسند ہے۔ یہ اگر چنگیاں دی شکل بنا لینا پسند ہے تے بندہ خود چنگا بن جاوے تو اللہ کتنا پسند فرمائندہ اسے۔ اگر یہ چنگیاں دی مشابہت اختیار کرنا، اچھیاں دی شکل اختیار کرنا، انہاں دا رنگ روپ اختیار کرنا، اگر اس دے وچ اتنا فائدہ ہے اور مالک راضی ہوندا ہے تے بندہ خود اچھا بن جاوے تو مڑ مالک کتنا راضی ہوندو۔